میں نے ماسٹرز نمایاں نمبروں میں کیا تھا، لیکن کہیں بھی مجھے نوکری نہیں ملی، اور پھر میں نے اپنے ابا کے مشورے سے لاہور شہر میں اپنا کاروبار کرنے کا سوچا اور ایک کریانے کی دکان ڈال لی۔ اللہ نے میرے کاروبار میں خوب برکت ڈالی اور کچھ وقت میں ہی میں نے چھوٹی سی بڑی دکان کر لی۔ میرے پاس بہت سے لوگ ادھار پر بھی سامان لے جاتے۔ ایک عورت ایک دن میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے ادھار پر سامان دے دو، میں اگلے ماہ پیسے دے دوں گی۔ میں نے سامان دے دیا۔ اسی طرح وہ 3 ماہ مجھ سے سامان لیتی رہی اور پیسے نہ دیے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ ایک دن میں اس کے گھر پہنچ گیا پیسے لینے، تو وہ گھبرا گئی، کہنے لگی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسوں کے بدلے میں تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ جب میری نظر اس کی بیٹی پر پڑی، وہ بہت خوبصورت تھی کہ جس کی ایک نظر اس پر پڑ جائے تو نظر ہٹانا بھول جائے۔ میں نے اس سے شادی کر لی۔ شادی کی پہلی رات میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے میری سوچ بدل دی۔ میرا نام الیاس ہے، میں پنجاب کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ شادی بھی گاؤں میں ہی ہوئی تھی۔ میری بیوی بہت اچھی تھی اور میرے 2 بچے بھی تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی۔ بس سرکاری نوکری کی تلاش میں لاہور آ گیا تھا۔ یہاں آ کر میں نے بہت دھکے کھائے مگر مجھے کہیں بھی کوئی جاب نہ ملی۔ بالآخر تھک ہار کر میں نے یہاں ایک کریانے کی دکان بنا لی۔ میں دکان گاؤں میں بھی بنا سکتا تھا مگر مجھے لگتا تھا کہ میری دکان گاؤں سے زیادہ شہر میں چلے گی۔ شہر کا ماحول ہمارے گاؤں کے ماحول سے بہت الگ تھا، اسی لیے میں بیوی بچوں کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ میرے ماں باپ کے ساتھ گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ مجھے اس محلے میں آئے ہوئے چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ میری دکان بھی چلنے لگی تھی۔ میں ہر بندے سے پیار سے بات کرتا تاکہ میرا کوئی گاہک بھی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ میری عادت تھی، زیادہ تر نظریں جھکا کر ہی رکھتا تھا اور دھیمی لہجے میں ہی بات کرتا تھا۔ محلے دار بھی میری عزت کرتے تھے۔ پہلے پہل تو سب کچھ ٹھیک ہی رہا، لیکن پچھلے 1 ماہ سے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ چند دن تو میں اس بات کو نظر انداز کرتا رہا، لیکن پھر میں ان نظروں سے الجھنے لگا۔ عادت کے برخلاف دائیں بائیں نظریں دوڑا کر ڈھونڈنے لگا کہ آخر مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ لیکن گلی کے دونوں اطراف بہت سے گھر بنے ہوئے تھے، کون کہاں سے مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے میں کیسے ڈھونڈ سکتا تھا؟ 1 ماہ تک میں کسی کی نظروں کے حصار میں ہی خود کو محسوس کرتا رہا۔ پھر ایک دن میری دکان کے سامنے والے گھر سے ایک عورت آئی۔ اس نے مجھ سے بہت سا سامان خریدا۔ جب میں نے پیسے مانگے تو کہنے لگی، میرا شوہر دوسرے شہر میں جاب کرتا ہے، وہ مجھے مہینے بعد پیسے بھیجتا ہے، تم کھاتا بنا لو، میں تمہیں مہینے بعد پیسے دے دوں گی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ اس عورت کا گھر میری دکان کے بالکل سامنے تھا۔ ویسے بھی وہ عورت میری دکان سے اچھا خاصا سامان لے جاتی۔ مہینے بعد جب پیسے مانگے تو کہنے لگی، اگلے مہینے دے دوں گی۔ اسی طرح 3 ماہ گزر گئے مگر اس عورت نے مجھے پیسے نہ دیے۔ میں جب بھی پیسے مانگتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چلی جاتی۔ ایک روز مجھے غصہ آیا تو میں اس عورت کے گھر چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی تو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ میں نے اس سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا تو وہ بولی، امی گھر پر نہیں ہیں، آپ شام کو آئیے گا۔ میں چپ کر کے دکان پر آ گیا۔ وہ عورت سچ میں گھر نہیں تھی۔ شام کے 5 بجے وہ عورت میرے سامنے اپنے گھر آئی۔ اس کے آنے کی کچھ دیر بعد میں دوبارہ اس عورت کے گھر چلا گیا۔ دروازہ کھٹکانے پر اب بھی اسی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ ایک بار تو میری نظر اس پر ایسی ٹکی تھی کہ میں پیسے مانگنا ہی بھول گیا تھا۔ لڑکی نے اونچی آواز میں پوچھا تو میں نے اسے کہا کہ میں اپنے پیسے لینے آیا ہوں۔ اندر گئی اور اسی عورت کو بلا لائی۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر گھبرانے لگی۔ جب میں نے پیسوں کا مطالبہ کیا تو وہ ایک دم سے بولی، دیکھو میں تمہارے پیسے نہیں دے سکتی، ہاں اگر تم چاہو تو پیسوں کے بدلے میری بیٹی سے نکاح کر لو، ویسے بھی اس کمبخت سے میں بہت تنگ ہوں۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ضرور کر لیتا، لیکن میں پہلے سے بال بچے دار ہوں۔ تب وہ عورت بولی، تو پھر ابھی واپس چلے جاؤ، جب پیسے آئیں گے تو میں خود ہی دے جاؤں گی۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میری نظر اس پر پڑی تو میرے اندر ہلچل سی ہونے لگی۔ وہ عورت دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں اس لڑکی کے حسن کو دیکھ کر اپنی بیوی بچوں کو بھلا بیٹھا تھا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ عورت مجھے جان بوجھ کر ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسا رہی ہے۔ میری نظر اب بھی اسی لڑکی پر تھی۔
اس لڑکی کی ماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ چند لوگوں کی موجودگی میں میرا نتاشا کے ساتھ نکاح ہو گیا اور میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ وہ لڑکی بھی شاید اپنی ماں سے بہت تنگ تھی۔ مجھے کہنے لگی، آپ اپنی زندگی میں خوش باش تھے، مجھ جیسی منحوس کو کیوں اپنا لیا؟ میری ماں بھی ہر وقت مجھے منحوس کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں ہوں ہی منحوس۔ میں نے اسے اپنی پہلی شادی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ تب وہ بولی، آپ کی بیوی کو اگر پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچے گی؟ میں نے کہا، جو سچ ہے وہی بتاؤں گا۔ کچھ وقت تو ناراض رہے گی، لیکن میری بیوی بہت اچھی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ جائے گی۔ وہ یہ بات سن کر گھبرا سی گئی، کہنے لگی، خدارا انہیں کچھ مت بتائیے گا، ابھی یہ شادی چھپی ہی رہنے دیں۔ میں نے کہا، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا، میں اس بات کو چھپاؤں؟ وہ گھبرا رہی تھی، شاید اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ بات سن کر میری بیوی یہاں پہنچ کر ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ بہت اچھی ہے، میری مجبوری کو ضرور سمجھے گی، لیکن نتاشا بہت خوفزدہ سی لگ رہی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، وہ بہت دیر تک اپنی ماں کے ظلم کی کہانیاں مجھے سناتی رہی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور میرے جسم میں کافی درد تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا سا لگا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے مارا گیا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر میرے ساتھ کوئی مار پیٹ کرتا تو یقیناً میری آنکھ کھل جاتی، لیکن میں تو گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ ابھی میرے حواس بحال بھی نہیں ہوئے تھے۔ میری نظر اپنی پڑوسن پر پڑی، جو اکثر مجھے صبح کا ناشتہ دے جایا کرتی تھی۔ پڑوسن مجھے دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگی، یہ سب کس نے کیا ہے؟ کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے کیا؟ میں نے جب غور سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو وہ کچھ زخمی سے تھے۔ میں نے اسے بہانہ کر دیا کہ رات کو میرے گھر چور آئے تھے، میری ان سے لڑائی ہو گئی، اسی لیے وہ مجھے مارنے لگے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ تبھی اس عورت کی نظر نتاشا پر پڑی اور وہ کہنے لگی، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ منحوس ہے، اس کی ماں نے تمہیں جان کر پھنسایا ہے۔ میں نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حادثہ تھا، اس میں میری بیوی کا کوئی قصور نہیں۔ پھر وہ عورت واپس چلی گئی۔ اندر میری بیوی بیٹھی رو رہی تھی، کہنے لگی، میں تو واقعے میں ہی بری ہوں، میری نحوست سے تو میرے ساتھ احسان کرنے والا بھی نہیں بچ سکتا، مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تم فکر مت کرو۔ میں نے اسے تسلی دے دی، لیکن میں خود حیران و پریشان تھا کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے مجھے یاد کیوں نہیں رہا۔ کافی دیر میں اسی بات کو سوچتا رہا اور الجھتا رہا۔ پھر میں تیار ہو کر اپنی دکان پر چلا گیا۔ آج میں مغرب سے پہلے لوٹ کر آیا تھا، میرے جسم میں اب بھی درد ہو رہا تھا۔ میں کھانا کھا کر مغرب کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز پڑھ کر میں بائک پر بازار کی طرف جانے لگا تاکہ کچھ فروٹ لے آؤں، مگر راستے میں تیز رفتار بائک مجھ سے ٹکرا گئی اور میں دور جا کر گرا تھا۔ میرے سر پر چوٹ لگ گئی۔ ایک ہی دن میں میرے ساتھ دو ایسے واقعے پیش آ گئے۔ میرے دل میں ایک خیال یہ بھی گزرا کہ شاید میری پڑوسن سچی کہہ رہی تھی، لیکن میں نے خود کو جھٹکا دیا کہ یہ ایک شیطانی خیال ہے، مجھے یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ رات کو میں تھکن سے چور تھا۔ نتاشا اپنی جگہ پریشان تھی، وہ میرے پاؤں دبانے لگی، رونے لگی کہ میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حادثہ تھا۔ اگلی صبح پھر میرا وہی حال تھا اور اب بھی میرے جسم میں درد تھا۔ اس سے پہلے کہ کل کی طرح آج بھی میری پڑوسن مجھے باتیں سناتی، اٹھا اور اس کے آنے سے پہلے اپنا حلیہ ٹھیک کر لیا۔ میری عقل حیران و پریشان تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے نتاشا کو کچھ نہ کہا اور دکان پر چلا گیا۔ میرے گھر کام کرنے ایک بڑی عمر کی خاتون آتی تھی۔ مجھے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، وہی سارا کام کرتی تھی اور مجھے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتی تھی۔ میں بھی ان کی مالی مدد کر دیا کرتا تھا۔ میری دوسری بیوی نتاشا بھی میرا ہر طرح سے خیال رکھ رہی تھی۔ رات کو مجھے بہت جلد نیند آنے لگتی تھی۔ میں کھانا کھا کر کچھ دیر ہی سونے کے لیے تیار ہو جاتا اور میں نیند سے بے حال ہونے لگتا تھا، اور جب میری آنکھ کھلتی تو میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے۔ ایک دن مجھ سے ملازمہ نے کہا کہ بیٹا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، اب آپ لوگوں کے گھر کا کھانا کھا کر جب جاتی ہوں تو گھر جاتے ہی ایسے زوروں کی نیند آتی ہے کہ فوراً بستر پر سو جاتی ہوں اور پھر تو مجھے ہوش ہی نہیں رہتی۔ ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ میں نے اب نوٹ کرنا شروع کیا، محسوس کیا نتاشا میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتی تھی۔ تب میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ کھانا کھایا کرو، تو کہنے لگی کہ مجھے بھوک جلدی لگ جاتی ہے، اس لیے میں کھانا جلدی کھا لیتی ہوں
اور ہر روز میرا جسم درد سے چور ہوتا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ کوئی بھی آدمی منحوس نہیں ہوتا۔ ایک دن میں نے کھانا نہیں کھایا۔ نتاشا نے پہلے تو میری منت سماجت کی کہ میں کھانا کھا لوں، لیکن میں نے کہا کہ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ پھر رات کو میرے لیے دودھ لے آئی اور میرے لاکھ انکار کرنے پر بھی مجھے زبردستی دودھ پلا دیا۔ دودھ پینے کے ساتھ ہی مجھے کچھ دیر بعد نیند آ گئی۔ اگلی صبح پھر وہی حال تھا۔ میری بیوی بہت خوبصورت تھی۔ مجھے نتاشا پر بالکل بھی شک نہیں تھا۔ وہ تو بہت معصوم تھی، اور نہ ہی میں نے اسے کچھ کہا تھا کہ کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے اور وہ خود کو منحوس نہ سمجھے۔ مگر اب وہ کچھ الجھی الجھی سی رہنے لگی تھی، اور الجھ تو میں بھی گیا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کھانا کھاتے ہی مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے۔ ابھی تک میں نتاشا کے قریب نہیں آ پایا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا سوچ سوچ کر برا حال ہو گیا تھا۔ ایک دن گاؤں سے مجھے میری بیوی کا فون آیا تو وہ روتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی، آپ نے دوسری شادی کر لی ہے؟ پہلے تو مجھے سن کر حیرت ہوئی کہ اسے کیسے خبر ہوئی، لیکن میں نے انکار نہ کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور واسطے دینے لگی کہ میں نے نتاشا کو طلاق دے دوں۔ لیکن میں نے صاف انکار کر دیا اور اپنی پہلی بیوی سے صاف کہہ دیا کہ میں نہ اسے چھوڑوں گا اور نہ ہی میں تمہیں چھوڑوں گا۔ نتاشا اس وقت میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میری بیوی کو تم نے خبر دی ہے؟ تو اس بات پر اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا جس نے بھی خبر دی ہے اچھا کیا ہے، ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ اسے میری بات پر مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ مزید گھبرائی ہوئی تھی۔ اگلے روز میں نے اپنی ملازمہ کو اپنا پلان سمجھایا، اپنے کپڑے پہنا کر اپنے بیڈ پر سونے کا کہا۔ مجھے یہ راز جاننا ہی تھا کہ آخر رات کو میرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ آج میں نے کھانا نہیں کھایا۔ نتاشا کو بہانے سے کچن میں بھیج کر میں نے کھانا باہر پھینک دیا اور اب میں جا کر اپنے کمرے میں چھپ گیا۔ رات کو جب میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اگلے روز میں نے گاؤں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں، بلکہ تم بھی میرے ساتھ گاؤں جاؤ گی، اب ہم وہیں رہیں گے۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ پھیکا سا پڑ گیا۔ میں اس کی حقیقت جان چکا تھا اور باقی اس کے منہ سے ہی سننا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ میرے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ میں نے کہا تم میری بیوی ہو، تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے، اسی لیے میں جہاں چاہوں گا تمہیں لے جا سکتا ہوں۔ کہنے لگی آپ مجھے طلاق دے دیں، میں منحوس ہوں، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، دیکھو میں زندہ سلامت تمہارے سامنے کھڑا ہوں، پھر تم خود کو کیوں برا سمجھتی ہو؟ میں جان بوجھ کر اس کے قریب آنے لگا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگی آپ میرے قریب مت آئیے، بس ابھی کے ابھی مجھے طلاق چاہیے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ کی حالت میری وجہ سے دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور آپ کے کپڑے۔ یہ کہتے کہتے اس کی زبان کو بریک لگی تھی، کیونکہ میں صبح کو اٹھتا تو میرے کپڑے پھٹے ہوتے اور نتاشا اس وقت سو رہی ہوتی۔ میں اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کپڑے تبدیل کر لیتا، اسے بس یہی بتاتا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رات کو کسی نے مجھے بری طرح سے مارا ہے۔ پھر اسے کیسے پتا کہ میرے کپڑے بھی پھٹے ہوتے ہیں؟ میں تو اسے یہ بات بتاتا ہی نہیں تھا۔ یہ بات میں نے اس سے پوچھی کہ تم یہ کیسے جانتی ہو؟ وہ اب گھبرانے لگی تھی۔ میں نے کہا مجھے سچ بتا دو، ورنہ میں تمہیں اپنے ساتھ زبردستی گاؤں لے جاؤں گا، کیونکہ رات کو جسے تم نے مارا ہے پھر اس کے کپڑے پھاڑے ہیں، شاید لائٹ بند ہونے کی وجہ سے تمہیں پتہ نہیں چلا، وہ میں نہیں تھا بلکہ میری ملازمہ تھی، جسے میں نے نیند کی دوا کھلا کر اپنی جگہ سلا دیا تھا۔ میری بات سن کر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اور جو لڑکا مجھے روز مار پیٹ کر میرے کپڑے پھاڑتا ہے وہ اس کا شوہر ہے۔ یہ سن کر تو میرے حواس ہی گم ہو گئے۔ یہ کیا کہانی تھی؟ وہ شادی شدہ تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ نکاح پر نکاح کیا تھا اس نے۔ میں نے کہا تم نے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کہنے لگی اسی کے کہنے پر۔ دراصل وہ غصے کا تیز تھا، لیکن مجھ سے محبت بھی بہت کرتا تھا۔ ایک دن غصے میں اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں روتے دھوتے ماں کے گھر چلی گئی۔ میرے ابو دوسرے شہر میں رہتے تھے اور امی پہلے بھی بہت تنگ تھیں۔ طلاق کا سن کر وہ مجھے منحوس منحوس کہنے لگیں اور کہا کہ یہ سارا تمہارا قصور ہے،
میں رو دھو کر چپ ہو گئی۔ کچھ روز بعد میرا سابقہ شوہر مجھ سے ملنے آیا اور کہنے لگا اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، پلیز مجھے بس ایک موقع اور دے دو۔ میری ماں نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ نتاشا حلالہ کر لے۔ میری ماں بھی مجھ سے تنگ تھی، وہ بھی اس بارے میں سوچنے لگی، مگر میں حلالہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری ماں اور میرے سابقہ شوہر نے ایک پلان بنایا جس میں انہوں نے آپ کو اس پلان کا حصہ بنایا۔ میری ماں نے مجھے مارا اور کہا اب جو میں کہوں گی تم ویسے کرو گی۔ پھر میری ماں نے مجھے منحوس مشہور کر دیا اور دوسری طرف پلان کے مطابق آپ سے ادھار میں سامان لیتی رہیں۔ جس دن آپ پیسے لینے آئے تھے اس دن میری ماں نے مجھے پارلر سے تیار کروایا تھا تاکہ میں آپ کو پہلی ہی نظر میں پسند آ جاؤں۔ میرے شوہر نے بھی آپ کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ کہنے لگا یہ شریف انسان ہے، پہلے سے شادی شدہ بھی ہے، ایک بار نتاشا اس سے شادی کر لے پھر ہم دونوں مل کر اسے اس بات کا یقین دلائیں گے کہ نتاشا واقعی منحوس ہے اور آپ اپنی زندگی بچانے کے لیے مجھے طلاق دے دیں گے اور پھر میرا سابقہ شوہر مجھ سے دوبارہ شادی کر لے گا۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت حیرانگی ہوئی اور میں نے کہا تم نے غلط کیا ہے، یوں حلالہ نہیں ہوتا، اب تم میری بیوی ہو اس لیے میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا، اور جو آدمی تمہیں غصے میں ایک بار طلاق دے سکتا ہے وہ دوبارہ دینے سے بھی نہیں رکے گا، تم کیوں اس کی خاطر خود کو برباد کرنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا، میں آپ کے کھانے میں نیند کی دوا بھی اسی کے کہنے پر ملاتی تھی تاکہ آپ میرے قریب نہ آ سکیں۔ میں نے اسے پوچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ میری بات سن کر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے آپ کے صبر پر حیرت ہوتی ہے۔ روز وہ آدمی میرے سامنے آپ کو مکے مارتا تھا اور آپ صبح مجھ سے کچھ نہیں پوچھتے تھے، مجھ سے ذکر تک نہیں کرتے تھے، لیکن مجھے آپ سے ہمدردی سی ہونے لگی تھی۔ کئی بار میں اس کا ہاتھ روک دیتی کہ بس کرو، کیوں اس بے قصور کو اتنا مار رہے ہو؟ مگر وہ کہتا یہ آدمی تمہیں کب چھوڑے گا؟ مان کیوں نہیں لیتا کہ تم منحوس ہو؟ پھر روتے ہوئے کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، میں بہت مجبور تھی، آپ کی زندگی میری وجہ سے مشکل میں پڑ جائے گی، بہتر ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے کہا تم اپنی خواہش مجھے بتاؤ، کیا تم اس آدمی کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو جس کے اندر ذرا سی بھی انسانیت نہیں، جو بلا وجہ تمہیں ذرا سی بات پر غصے میں طلاق دے سکتا ہے، مجھے بنا قصور کے مار سکتا ہے؟ کیا وہ واقعی تمہارے ساتھ اچھی زندگی گزارے گا؟ میری بات پر اس کے آنسو مزید بہنے لگے۔ کہنے لگی مجھے آپ بہت اچھے لگنے لگے ہیں، لیکن وہ آدمی… میں نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ تم میری حفاظت میں ہو، کسی کی کیا مجال کہ تمہیں کچھ کہے، تم تیاری کرو، کل ہم گاؤں چلے جائیں گے۔ نتاشا میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اسی لیے میری بات مان گئی۔ رات کو جب وہ آدمی گھر میں داخل ہوا میں لیٹا ہوا تھا، اسے لگا کہ میں بے ہوش ہوں۔ جیسے ہی اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ ایک دم سے گھبرا گیا، نوجوان سا لڑکا تھا لیکن کچھ جنونی سا لگ رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے دور دھکیلا۔ میں نے اسے کہا کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ اور خبردار جو میری بیوی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے دھمکانے لگا، کہنے لگا میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نتاشا کو طلاق دے دو۔ میں پہلے سے ہی پولیس کو خبر کر چکا تھا، اسی لیے پولیس کی گاڑی کا سائرن بجتے ہی وہ لڑکا گھبرا گیا۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا۔ مجھے تو وہ نفسیاتی مریض لگتا تھا۔ خیر صبح ہوئی تو میں نتاشا کو لے کر گاؤں آ گیا۔ چند دن پہلے بیوی نے خوب رونا دھونا مچایا کہ میں نے نتاشا کو چھوڑا کیوں نہیں، لیکن جب میں نے اسے ساری حقیقت سے آشنا کیا تو وہ چپ ہو گئی۔ میں دونوں کے ساتھ انصاف سے چلتا تھا اور بہت جلدی گھر کا ماحول ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں رشتے مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ غصے میں آ کر طلاق دینے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حلالہ کے لیے غیر اسلامی طریقے پر عورت کو مجبور کرتے ہیں، جو کہ گناہ کے ساتھ ساتھ ایک عورت کے لیے تکلیف دہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا مجھے سچ جاننے کے بعد کہ میرے ساتھ دھوکے میں شادی کی گئی تھی، مجھے اس لڑکی کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، یا سزا کی طور پر اس لڑکی سمیت اس کی ماں اور سابقہ شوہر پر کیس کر دینا چاہیے تھا، یا میں نے اسے اپنا کر صحیح کیا؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔